بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ دہشت گردی کی خبریں پڑھتے تھے، پھر بے پرواہی سے اخبار ایک طرف ڈال دیتے تھے۔ اجتماعی قتل اور دہشت گردی زندگی کا ایک حصہ بن گئی تھی۔ یوں دور تک دیکھو تو ہر شخص خود غرض نظر آتا تھا، لیکن دنیا کی کسی بھی قوم میں نہ سب کے سب فرشتہ ہوتے ہیں اور نہ ہی سب ہی شیطان ہوا کرتے ہیں۔ ویسے آوے کا آوا ہی بگڑا ہو تو ان میں سے سیدھے انسان کو ڈھونڈ نکالنا مشکل ہوتا ہے، چونکہ کیچڑ میں کمل کھلتے ہیں اور گدڑی میں لال ہوتے ہیں۔ اس لیے علی درمیانے اور نچلے طبقوں میں رہنے لگا۔ مختلف علاقوں میں موٹر سائیکل پر جاتا تھا، جہاں ضرورت سمجھتا تھا وہاں کے جوانوں سے دوستی کرتا تھا، ان سے گل مل کر باتیں کرتا تھا، پھر ان کے دماغوں میں پہنچ کر ان کے چور خیالات پڑھتا رہتا تھا۔ ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی جو بنیادی طور پر نیک اور شریف تھے، لیکن بگڑے ہوئے حالات نے ان میں کچھ برائیاں پیدا کر دی تھیں۔ علی ایسے جوانوں کو سمجھاتا تھا کہ وہ اپنے اندر کی چھوٹی چھوٹی برائیوں سے جنگ کریں اور انہیں ختم کریں۔ ایک جوان نے پوچھا، کیا یہ برائیاں ختم کرنے سے یہ دنیا ہمارے لیے جنت بن جائے گی؟ بن جائے گی۔ جہاں صفائی اور پاکیزگی ہوتی ہے وہاں فرشتے آتے ہیں۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، ہم نے آج تک کسی فرشتے کو نہیں دیکھا۔ فرشتے دکھائی نہیں دیتے، سمجھ میں آتے ہیں۔ اگر تم سمجھنا چاہو تو کوئی فرشتہ تمہاری زندگی کا رخ بدل دے گا۔ غیب سے ملنے والی امداد اور کسی فرشتے کے آنے کا خواب ہمیں نانا دادا جیسے بوڑھے دکھاتے ہیں، اور یار تم جوان ہو، بوڑھوں جیسی باتیں نہ کرو۔ یہ دیکھو، مجھے پورے ایک مہینے کی تنخواہ ملی ہے، میری مٹھی میں 2200 روپے ہیں۔ یہ مٹھی کھلے گی تو مہنگائی صرف 2 دنوں میں یہ ساری رقم کھا جائے گی، پھر میں مہینے کے باقی 28 دنوں تک امی کے علاج کے لیے رشوت لوں گا، بہن بھائی کی فیس، تعلیمی اخراجات اور ان کے لیے کپڑے خریدنے کے لیے اپنے سیٹھ کے کاروبار میں ہیرا پھیری کروں گا۔ اگر مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو بتاؤ پھر ان گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے الادین کا جادوئی چراغ کہاں سے لاؤں؟ تم کہتے ہو کوئی فرشتہ آ سکتا ہے، کیا شریف اور ایماندار لوگ محتاج رہ کر ذلیل ہو کر مر جائیں گے تب وہ ہماری قبر میں آئے گا؟ علی نے کہا، تمہاری باتیں سن کر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان کی تمام ضروریات پوری ہوتی رہیں گی تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا اور ایک مثالی شریفانہ زندگی گزارے گا۔ علی نے آمنہ کے پاس آ کر کہا، ممی، حشمت علی ایک اچھا نوجوان ہے، اس نے اپنی ماں اور بہن بھائی کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے شادی نہیں کی۔ جو دوسروں پر اپنی خوشیاں قربان کرتے ہیں وہ اپنی کچھ برائیوں کے باوجود اچھے ہوتے ہیں۔ آمنہ نے کہا، بے شک ایسے لوگ بنیادی طور پر اچھے ہوتے ہیں۔ اگر ہم حشمت کی تمام ضروریات پوری کر دیں گے تو وہ اپنی ذہانت کو مثبت انداز میں استعمال کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کی ضروریات پوری کرو اور اسے آزماؤ۔ اس رات جب حشمت اپنے گھر والوں کے ساتھ گہری نیند میں تھا تو علی نے اس کے سیٹھ کو اپنا اعلیٰ کار بنایا۔ سیٹھ نے اپنے سیب سے 50 لاکھ روپے نکالے، اپنی کار میں بیٹھ کر تنہا حشمت کے محلے میں آیا، کار دور کھڑی کر کے اس کے مکان میں داخل ہوا۔ حشمت کے کمرے کے اندر آ کر الماری کھولی، 50 لاکھ روپے الماری کے ایک خانے میں رکھے، پھر واپس اپنی کوٹھی کے بیڈ روم میں آ کر سو گیا۔ علی نے اس کے دماغ کو حکم دیا کہ وہ 50 لاکھ روپے کا حساب کبھی نہیں کرے گا، وہ رقم بھول جائے گا۔ پھر اس نے حشمت کے خوابیدہ دماغ میں آ کر کہا، تمہارا دوست درست کہتا تھا، جو نیکی اور شرافت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں انہیں قدرت کی طرف سے امداد ملتی ہے، تمہیں بھی مل رہی ہے۔ اس امداد کے ساتھ چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آئندہ کبھی جھوٹ نہ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو، جو دولت ملے اس میں اضافہ کرو مگر مثبت ذہانت سے، کبھی شیطانی راستے اختیار نہ کرو۔ اگر تم ایک برس تک ذہانت سے بھرپور ایک مثالی شریفانہ زندگی گزارو گے تو تمہیں ایک اتنا بڑا انعام ملے گا جس کے متعلق تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ اٹھو اور اپنی الماری کھول کر دیکھو۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، وہ چھت کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا، کیا میں خواب دیکھ رہا تھا؟ لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے پاس آیا ہو۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، جبکہ اس نے سونے سے پہلے بند کیا تھا۔ اس نے سر گھما کر الماری کو دیکھا، اس کا بھی ایک پٹ ذرا سا کھلا ہوا
ہوا تھا جبکہ اسے بھی بند رکھا جاتا تھا۔ وہ پلنگ سے اتر کر الماری کے پاس آیا، اس کے کھلے ہوئے پاٹ کو پوری طرح کھولا تو آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ ایک خانے میں بڑے نوٹوں کی گڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ وہ کئی سیکنڈ تک سانس لینا بھول گیا، پھر اس نے گہری سانس لی۔ ان نوٹوں کو چھو کر دیکھا، وہ سچ مچ روپے تھے، خواب نہیں تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے تمام گڈیوں کو سمیٹ کر اٹھایا، انہیں پلنگ پر لا کر رکھا، پھر انہیں گننے لگا۔ علی نے اس کی سوچ میں کہا، وہ فرشتہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور مجھے مثبت ذہانت سے اس دولت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ وہ رقم گنتا جا رہا تھا اور عہد کرتا جا رہا تھا کہ فرشتے نے جو ہدایت دی ہیں ان پر پوری طرح عمل کرے گا۔ ہو سکتا ہے شرافت اور ایمانداری سے زندگی گزارتے رہنے کا انعام اس کی توقع سے زیادہ ملے۔ علی نے یہی طریقہ کار رکھا تھا کہ پہلے ذہانت کو، عادات کو اور نیتوں کو ایک برس تک آزمائے گا، پھر بہت بڑے انعام کے طور پر ٹیلی پیتھی سکھائے گا۔ وہ حشمت کے دماغ سے چلا آیا۔ آمنہ لاہور، اسلام آباد، پشاور، ملتان اور سکھر میں رہائش کے لیے جائیداد خرید رہی تھی۔ علی لاہور آ گیا، وہاں رہائش اختیار کی، پھر وہاں سے کبھی گجرانوالا، کبھی وزیرہ آباد، کبھی گجرات اور جہلم وغیرہ جا کر ایک آدھ دن رہنے لگا۔ ایسے شہروں میں کتنے ہی ذہین طلباء و طالبات کے خیالات پڑھتا رہا۔ ان میں اکثر بے حد ذہین ملے، لیکن ذہین افراد میں کچھ فطری کمزوریاں ہوتی ہیں۔ کوئی اپنے غصے پر قابو نہیں پاتا، کوئی جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے، کوئی دھوکہ دینے کو ذہانت سمجھتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ دھوکہ دینے اور مکاری کرنے کے لیے ذہانت لازمی ہوتی ہے، لیکن اسے منفی ذہانت کہتے ہیں۔ علی نے مختلف چھوٹے بڑے شہروں کے بعض طلباء و طالبات کے خوابوں میں آ کر کہا، خوش قسمتی تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم بے حد ذہین ہو، لہٰذا اپنی ذہانت سے اپنی چھوٹی بڑی کمزوریوں کو سمجھو اور انہیں دور کرو۔ اگر 6 ماہ تک اپنی کمزوریوں کو ختم کر دو گے تو تمہیں اتنا بڑا انعام ملے گا کہ اس انعام کے ذریعے تمہاری اور تمہاری آئندہ نسلوں کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ وہ چند روز پشاور میں رہا، وہاں بھی اس نے چند طلباء و طالبات کا انتظار کیا، ان کے خوابوں میں بھی جا کر انہیں ہدایت دیں۔ پھر سکھر شہر میں آیا، وہاں اس نے تمام طلباء و طالبات کے خیالات باری باری پڑھے، جن کے خوابوں میں جا کر ہدایت دیتا رہا تھا۔ وہ تمام نوجوان حیران تھے کہ انہوں نے ایسا خواب کیوں دیکھا۔ اکثر کا یہ خیال تھا کہ اکثر بے تکے خواب آتے ہیں، ان میں سے ایک خواب یہ بھی ہے۔ علی کو پھر ایک بار ان سب کے اندر باری باری جانا پڑا۔ اس بار اس نے دوسری طرح عمل کیا، ہر طالب علم اور طالبہ کے دماغ پر قبضہ جماتا رہا اور ان سے ایک کاغذ پر لکھواتا رہا۔ جب تحریر مکمل ہو جاتی تو دماغ کو آزاد چھوڑ دیتا۔ ایسے وقت ان میں سے ہر ایک نے چونک کر سوچا کہ وہ ابھی دماغی طور پر غیر حاضر کیسے ہو گیا تھا۔ پھر ہر ایک نے اپنے سامنے میز پر اپنی لکھی ہوئی تحریر دیکھی، اسے پڑھ کر حیرانی ہوئی۔ کاغذ پر وہی لکھا ہوا تھا جو ان کے خوابوں میں کہا گیا تھا، یعنی کہ خوش قسمتی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر وہ اپنی ذہانت سے اپنی چھوٹی بڑی کمزوریوں کو ختم کر ڈالیں گے تو انہیں ایسا انعام ملے گا جس کے ذریعے ان کی اور ان کی آئندہ نسلوں کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ علی کے اس طریقہ کار نے انہیں سنجیدگی سے سوچنے پر، یقین کرنے پر مجبور کر دیا کہ ان کے دیکھے ہوئے خوابوں میں اور تحریر میں ضرور حقیقت ہے، اور یہ ایک اچھی کوشش بھی ہوگی کہ وہ 6 ماہ کے اندر اپنی کمزوریوں کو ختم کر سکیں گے۔ علی تعلیمی شعبے کے علاوہ دوسرے شعبوں کے جوانوں کو ہدایت دے رہا تھا کہ وہ اپنے اندر کی کمزوریوں اور برائیوں کو ختم کر دیں۔ وہ سکھر میں رہنے کے دوران بھی یہی کرتا رہا۔ پھر کراچی آنے کے بعد لاہور جانے کا ارادہ کیا۔ وہ طیارے کے ذریعے کم سے کم وقت میں لاہور پہنچ سکتا تھا، لیکن اس نے ٹرین میں سفر کیا۔ اے سی پارلر میں 3 سیٹوں کی قطاریں تھیں، ہر سیٹ ایسی آرام دہ تھی کہ اس پر بیٹھ بھی سکتے تھے اور نصف لیٹ بھی سکتے تھے۔ سامنے ٹی وی آن رہتا تھا جو صرف دکھائی دیتا تھا، اس کی آواز سننے کے لیے کانوں میں ایئر فون لگانا لازمی ہوتا تھا۔ اس کے پاس ایک سفری بیگ تھا جس میں پہننے کے لیے 2 جوڑے کچھ ضرورت کی چیزوں کے علاوہ 50,000 پاؤنڈ تھے۔ پاکستانی کرنسی کے حساب سے وہ تقریباً 25 لاکھ روپے تھے۔ شام کو علی نے ایک شاپنگ سینٹر میں شیونگ کا سامان خریدتے وقت اس بیگ کو کھولا تو اس میں سے بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیاں
جھانک رہی تھیں۔ دکاندار نے اسے کہا، جوان تم اس ملک کے رہنے والے نہیں ہو، اگر ہوتے تو اتنی زیادہ رقم لے کر نہ گھومتے، اگر اب تک کسی نے نہیں دیکھا ہے تو پھر یہ بیگ آئندہ سرے عام نہ کھولنا، لوٹنے والے تمہیں گولی بھی مار سکتے ہیں۔ علی نے اس کا شکریہ ادا کر کے بیگ کو بند کر لیا تھا اور یہ بھی تاڑ لیا تھا کہ ایک اجنبی اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ جب وہ اسٹیشن آیا تو ٹرین میں سیٹ نہیں مل رہی تھی۔ ایک کلی نے اس سے 200 روپے زیادہ لے کر ایک سیٹ کا ٹکٹ دیا۔ وہ ٹکٹ لے کر پلیٹ فارم پر آیا، لیکن اس کلی کے دماغ میں رہا، اسے اجنبی کی آواز سنائی دی، 2 سیٹیں چاہیے۔ کلی نے کہا مل جائیں گی، ابھی جو جوان ٹکٹ لے کر گیا ہے اس کے ساتھ والی سیٹیں چاہیے۔ اس کے ساتھ کیوں؟ دوسری جگہ لے لو۔ نہیں، اس کے ساتھ چاہیے۔ 2 ٹکٹوں میں 500 روپے زیادہ دو گے؟ اس نے 500 روپے زیادہ ادا کیے اور 2 ٹکٹ لے لیے۔ علی اپنے سفری بیگ کو سیٹ کے نیچے رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ ٹرین چلنے سے 2 منٹ پہلے ایک حسین دوشیزہ آئی۔ اسے دیکھ کر یوں لگا جیسے حسن و شباب کی تمام بہاریں سمٹ کر لائی ہے۔ اس کے ساتھ ایک قدور باڈی بلڈر تھا۔ علی کی سیٹ کھڑکی کے ساتھ تھی۔ دوشیزہ نے کہا، بھائی جان آپ نے کیسی سیٹ لی ہے؟ آپ سے کہا تھا میں کھڑکی کے پاس بیٹھوں گی۔ روزی یہ ٹکٹ بھی مشکل سے ملے ہیں، گزارا کر لو۔ روزی نے علی سے کہا، مسٹر کیا سیٹ بدلنا پسند کرو گے؟ علی نے کہا، میں اس کنارے بیٹھنا پسند نہیں کرتا، ادھر سے مسافر گزرتے رہتے ہیں، میں کھڑکی کے پاس یا پھر درمیانی سیٹ پر بیٹھ سکتا ہوں۔ وہ بولی، نو پرابلم، بیچ والی سیٹ پر آ جاؤ۔ وہ اٹھ کر درمیانی سیٹ پر آیا۔ روزی اس کے دائیں طرف کھڑکی کے پاس آئی۔ اس کا بھائی علی کے بائیں طرف بیٹھ گیا۔ علی نے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے اپنا نام مراد بتایا۔ علی نے کہا، بڑے ماڈرن ہو، اپنی بہن کو بڑی فراخ دلی سے میرے ساتھ بٹھایا ہے۔ وہ ذرا جھیم کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ علی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر روزی کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ 6 برس پہلے ایک متوسط طبقے کی لڑکی تھی، لاہور کے ایک کالج میں پڑھتی تھی۔ باپ بینک میں ملازم تھا، ماں نے دوسری شادی کی تھی، اس لیے باپ سوتیلا تھا۔ اس باپ کی ایک سگی بیٹی یعنی روزی کی سوتیلی بہن تھی، اس کا نام فہمیدہ تھا، اسے فہمی کہتے تھے۔ فہمی بھی اسی ٹرین کے تیسرے درجے میں باپ کے ساتھ سفر کر رہی تھی۔ روزی اور مراد نہیں چاہتے تھے کہ واردات کی جگہ وہ دونوں موجود رہیں، ویسے بھی وہ بوڑھے باپ اور سوتیلی بہن کو اپنے برابر جگہ نہیں دیتے تھے۔ 6 برس پہلے ایک ہپناٹزم کا ماہر روزی پر مہربان ہو گیا تھا، اسے اپنی بیٹی بنا کر تنویمی عمل کرنا سکھایا تھا۔ تنویمی عمل کے لیے لازمی ہے کہ جس پر عمل کیا جائے وہ قوت ارادی کا مالک نہ ہو۔ جو عزائم کے پکے ہوتے ہیں وہ عمل کے دوران ٹرانس میں نہیں آتے۔ روزی کے گرو باپ نے ایک دوا کا نسخہ دیا تھا، وہ دوا جسے کھلا دی جاتی یا پلا دی جاتی وہ ذہنی کمزوری میں مبتلا ہو جاتا۔ جب ذہن کمزور ہو جاتا تو پھر اس پر وہ آسانی سے تنویمی عمل کر کے اسے اپنا معمول بنا لیتی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے سوتیلے باپ پر عمل کیا تھا کیونکہ وہ ایک ایماندار بینک آفیسر تھا۔ سوتیلی بیٹی کا معمول بن کر اسے بینک میں آنے جانے والی رقوم کے متعلق بتانے لگا، کس کمپنی کا مالک کس تاریخ کو ملازمین کی تنخواہ کے لیے لاکھوں روپے نکالتا ہے اور درآمد ہونے والے مال کی بلٹی کے لیے کس تاریخ کو کتنی رقم نکالی جائے گی۔ ایسی ہی بہت سی معلومات حاصل کر کے وہ اپنے بھائی مراد کے ساتھ ایسے انداز میں واردات کرتی تھی کہ کبھی گرفت میں نہیں آتی تھی۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوتی یا کوئی اسے پہچان لیتا تو اس کا باڈی بلڈر بھائی اس پہچاننے والے کو قتل کر دیتا تھا۔ باپ کو ابتدا میں پتہ نہیں چلا کہ وہ معمول بن کر سوتیلی بیٹی کے جرائم میں شریک رہتا ہے۔ فہمی نے بتایا کہ وہ سحرزدہ سا ہو کر روزی کو اہم معلومات فراہم کرتا رہتا ہے۔ جب معلوم ہوا تو اس نے بیٹی سے کہا، تم یہ غلط کر رہی ہو، آئندہ واردات کرو گی تو میں پولیس کو اطلاع دوں گا۔ مراد نے کہا، تم روزی کے معمول ہو، اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکو گے۔ فہمی نے کہا، میں پولیس کو اطلاع دوں گی، اپنے ابا کو تمہارے شہر سے آزاد کراؤں گی۔ اس رات مراد نے فہمی کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اسے پلنگ پر لٹا کر باندھ دیا۔ روزی نے اس پر عمل کیا لیکن وہ ٹرانس میں نہیں آئی۔ وہ بڑی زبردست قوت ارادی کی مالک تھی۔ مراد نے اسے دوا کی ایک خوراک جبرن پلائی، تھوڑی دیر بعد اس پر عمل کیا گیا تو وہ ٹرانس میں آ گئی، اپنی سوتیلی بہن کی ممولہ اور تابع دار بن گئی۔ دونوں باپ بیٹی ادنا ملازموں کی طرح روزی اور مراد کی خدمت کر رہے تھے اور ان کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ اس وقت بھی وہ ملازموں کی طرح ٹرین کے تیسرے درجے میں سفر کر رہے تھے۔ دونوں بہن بھائی کی پلاننگ یہ تھی کہ کھانے یا پینے کی کسی چیز میں دوا ڈال کر علی کو دماغی طور پر کمزور بنایا جائے گا۔
کمزوری کے باعث اسے نیند آ جائے گی، پھر وہ نوٹوں کی گڈیاں اس کے بیگ سے نکال کر کسی بھی اسٹیشن پر اتر جائیں گے۔ فہمی اور باپ سے بھی سفر ملتوی کرائیں گے تاکہ وہ دونوں خدمت گزاری کے لیے ساتھ رہیں۔ علی کو وہ دوا پلانے کے لیے اسے دوست بنانا ضروری تھا تاکہ روزی کی طرف سے کھانے پینے کی چیزوں کو علی قبول کر سکے۔ سفر کے آغاز میں خاموشی رہی، پھر روزی نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تم بہت اچھے ہو، اپنی سیٹ مجھے بیٹھنے کے لیے دی ہے۔ علی نے کہا، حالانکہ کوئی سیٹ دوسرے کو نہیں دیتا، ٹرین سے لے کر اسمبلی ہال تک سیٹوں کی لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، تم بہت زندہ دل ہو، کیا لاہور جا رہے ہو؟ تمہیں دیکھ کر منزل بھول گیا ہوں، جہاں تیرے قدم ہوں گے وہیں میری منزل ہوگی۔ واہ، کیا عاشقانہ سچائی بیان کی ہے، اب تک کتنے عشق کر چکے ہو، کبھی گنتی نہیں کی، تم سے گنتی شروع کروں گا۔ آہستہ بولو، میرے بھائی جان باڈی بلڈر ہیں، تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ جھوٹ بولتی ہو، وہ غیرت مند ہوتا تو میرے اور تمہارے درمیان دیوار بن کر بیٹھا رہتا۔ تم میری توہین کر رہے ہو، میرے بھائی کو بے غیرت کہہ رہے ہو۔ وہ غیرت مند ثابت ہو سکتا ہے، اسے کہو ہمارے درمیان بیٹھے، ہم دونوں کو ندی کے دو کنارے بنا دے، وہ فوراً ہمارے درمیان آ جائے گا، مگر میں نہیں چاہتی، پتہ نہیں تم میں کیسی کشش ہے، تمہارے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہوں۔ میں بھی کھڑکی والی سیٹ سے دور نہیں جانا چاہتا، اس سیٹ کے نیچے میرا بیگ ہے اور بیگ میں۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی، اس نے بے اختیار پوچھا، کیا بیگ میں کوئی خاص چیز ہے؟ وہ اس کے قریب جھک کر سرگوشی میں بولا، پاؤنڈ ہیں، پاکستانی کرنسی میں 25 لاکھ روپے ہیں۔ 25 لاکھ! روزی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے اب سے پہلے 2-4 لاکھ تک لوٹنے کی وارداتیں کی تھیں، آج کی کامیابی کے بعد وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی واردات ہوتی۔ ٹرین حیدرآباد اسٹیشن پر رکی۔ روزی نے مراد سے کہا، آپ ملازموں کے پاس جائیں، انہیں رات کے کھانے کے لیے کچھ روپے دے دیں۔ مراد اٹھ کر چلا گیا۔ علی نے کہا، یہ اچھا ہوا تمہارے ساتھ کولر ہے، مجھے پیاس لگتی رہتی ہے، کیا پانی پیو گے؟ زحمت نہ ہو تو پلا دو۔ وہ باتوں کے دوران اپنے پرس سے ایک چھوٹی شیشی نکال چکی تھی۔ کولر نیچے قدموں کے پاس رکھا ہوا تھا۔ روزی نے جھک کر کولر کے اوپری حصے کو کھولا۔ اس نے گلاس میں پانی نکالنے سے پہلے آدھے دوپٹے کو اس طرح گرایا کہ پردہ ہو گیا۔ اس نے پانی نکالنے کے بعد شیشی سے دوا کے 2 قطرے ٹپکائے، شیشی کو بند کر کے پرس میں رکھا، پھر وہ پانی سے بھرا ہوا گلاس علی کو دینا چاہتی تھی، مگر بے اختیار خود پینے لگی۔ پیتے وقت گھبرا رہی تھی، گلاس کو اپنے ہونٹوں سے الگ کرنا چاہتی تھی، لیکن الگ کرنا اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ گلاس خالی ہونے کے بعد ہی وہ اس سے الگ ہوا۔ علی نے کہا، کمال ہے، میں سمجھ رہا تم مجھے پانی پلاؤ گی۔ ہاں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، پانی تمہیں دینا چاہیے تھا، میں نے خود پی لیا۔ کوئی بات نہیں، تمہیں پیاس لگ رہی تھی، تم نے پی لیا۔ اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹنے لگا۔ علی نے گلاس کو تھام لیا۔ روزی سیٹ کی پشت سے ٹک گئی تھی، ہولے ہولے لرز رہی تھی، چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ حساب کر رہی تھی کہ کتنے قطرے پیے ہیں اور اب کتنے گھنٹوں تک کمزوری طاری رہے گی۔ وہ مراد کے اندر پہنچ گیا۔ مراد عوامی کمپارٹمنٹ کی ایک کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا ایک بوڑھے سے کہہ رہا تھا، کیا بھوک لگی ہے؟ بوڑھے نے کہا، میں تو رات گزار لوں گا، فہمی کے لیے کچھ پیسے دے دو۔ اس نے جیب سے 5 روپے کا ایک نوٹ نکالا، جیسے خیرات دینا چاہتا ہو۔ علی نے اس کی جیب سے ایک 100 کے 5 نوٹ نکلوا کر بڑے میاں کو دیے۔ بڑے میاں نے کہا، بیٹے اتنے روپوں کا کیا کروں گا، بس 2 روٹیوں کے لیے دے دو۔ لیکن وہ علی کی مرضی کے مطابق اسے 500 دے کر جانے لگا۔ ٹرین چلنے لگی، وہ بھی ٹرین کے ساتھ چلنے لگا۔ ٹرین کی رفتار تیز ہونے لگی، وہ بھی اپنی رفتار تیز کرنے لگا۔ ٹرین پلیٹ فارم سے نکل کر دوڑنے لگی، وہ بھی پلیٹ فارم سے نکل کر دوڑتا گیا۔ جب ٹرین دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تو وہ رک گیا، ہانپنے لگا، سوچنے لگا کہ اسے ٹرین میں سوار ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ دوڑ کیوں لگا رہا تھا؟ علی اسے چھوڑ کر بڑے میاں کے دماغ میں آیا۔ ان کا نام فخر الزمان تھا۔ وہ بیٹی کے ساتھ روٹی کھا رہے تھے اور اپنے حالات پر کڑ رہے تھے۔ انہوں نے زندگی میں کبھی رشوت نہیں لی تھی، کبھی حرام نہیں کھایا تھا، مگر سحر زدہ ہو کر روزی کے زیر
اثر ہو کر چوری ڈکیٹی کی حرام کمائی کھا رہے تھے۔ بیٹی سے کہہ رہے تھے پتہ نہیں خدا کو کیا منظور ہے، مجھے تیری فکر نہ ہوتی تو میں حرام کھانے سے پہلے خودکشی کر لیتا۔ فہمی نے کہا ابا تو مجھے سمجھایا کرتا تھا کہ برا وقت آ پڑے تو خدا کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنے بندوں کو مشکلات میں ڈال کر آزماتا ہے، وہ بڑا کارساز ہے، ہماری بگڑی ضرور بنائے گا۔ فہمی کے خیالات نے بتایا وہ بہت ذہین اور حاضر دماغ ہے، اگر تنویمی عمل کے زیر اثر نہ رہتی تو اپنی ذہانت اور حکمت عملی سے اپنے باپ کو بھی روزی کے شہر سے نکال لیتی اور دونوں ستیلے بہن بھائی کو قانون کے شکنجے میں پہنچا دیتی۔ علی ان باپ بیٹی کو تنویمی عمل سے نجات دلا سکتا تھا، لیکن اس نے آمنہ سے رابطہ کیا اور کہا ممی ایک باپ بیٹی ہیں، آپ ان کے خیالات پڑھ کر خوش ہوں گی۔ ہم نے ٹیلی پیتھی سکھانے کے لیے جو اصول بنائے ہیں یہ باپ بیٹی ان اصولوں پر پورے اترتے ہیں، میں انہیں بابا صاحب کے ادارے میں پہنچانا چاہتا ہوں، آپ فیصلہ کرنے کے لیے میرے پاس آئیں۔ آمنہ بیٹے کے پاس آئی، بیٹے نے اسے فخر الزمان کے دماغ میں پہنچا دیا، پھر دماغی طور پر روزی کے پاس اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ روزی ہوش و حواس میں تھی، صرف جسمانی کمزوری محسوس کر رہی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ ٹرین حیدرآباد سے میلوں دور نکل گئی ہے، لیکن بھائی مراد نہیں آیا ہے۔ اگر کسی دوسرے کمپارٹمنٹ میں سوار ہوا ہے تو ٹرین کے اندر ہی اندر چلتا ہوا اپنے کمپارٹمنٹ میں آ سکتا تھا۔ علی نے اس کے قریب جھک کر کہا تمہارا بھائی واقعی غیرت مند ہے، وہ تمہیں میرے پہلو میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا اس لیے حیدرآباد میں رہ گیا ہے۔ وہ نکاحت سے بولی بھائی مجھے بہت چاہتا ہے، میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا ہے، وہ ضرور آئے گا، بہتر ہے سونے کی کوشش کرو، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، مجھے کھانا کھانا چاہیے، شاید کھانے سے توانائی بحال ہو جائے۔ علی نے اپنی آنکھیں بند کیں، دماغ کو ہدایت دی، پھر گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ ٹرین اپنی مخصوص رفتار سے جا رہی تھی، وقت گزرتا جا رہا تھا، کچھ لوگ کھانا کھا رہے تھے، کچھ علی کی طرح کھائے بغیر سو گئے تھے۔ روزی نے آواز دی مسٹر پلیز اٹھو، میرا بھائی ابھی تک نہیں آیا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ علی نے دماغ کو ہدایت دی تھی کہ کوئی اسے جگانا چاہے تب بھی دماغ اسے نہ جگائے۔ ٹھیک 4 گھنٹوں کے بعد اس کی آنکھ کھلتی۔ روزی کمزوری کے باعث ہاتھ بڑھا کر اسے جھنجھوڑ کر جگا نہیں سکتی تھی۔ وہ بے بسی سے بولی پلیز اٹھ جاؤ، میرے ٹفن باکس میں سالن اور روٹیاں ہیں، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ، میری توانائی بحال کرو۔ وہ گھوڑے بیچ کر سو رہا تھا، روزی کی آواز اس کے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، آخر کمزوری نے اسے بھی سلا دیا۔ علی نے خواب میں آمنہ کو دیکھا، وہ کہہ رہی تھی وہ باپ بیٹی ایمان اور شرافت کے پتلے ہیں، ایسی ہستیاں کم ہیں، پھر بھی جتنی ہیں انہی کے دم سے پاکستان قائم ہے اور انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ میں کل ہی باپ بیٹی کے ضروری کاغذات تیار کرواؤں گی، پھر انہیں بابا صاحب کے ادارے میں بھیج دوں گی۔ وہ اتنا کہہ کر خواب کی اسکرین سے گم ہو گئی۔ ٹھیک 4 گھنٹے کے بعد علی کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت رات کے 3 بجے تھے۔ روزی سیٹ پر آدھی بیٹھی اور آدھی لیٹی ہوئی گہری نیند میں سو رہی تھی، دوپٹہ ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ بدن کی شادابی ایسی جذبات انگیز تھی کہ ٹرین کے باہر ہوتی تو لٹیرے اسے اٹھا کر لے جاتے۔ علی کو اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود ہی اس کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، اس نے ایک طرف رکھے ہوئے ٹفن باکس کو اٹھا کر کھولا، وہ ٹفن باکس اندر سے ہاٹ پاٹ تھا، اس لیے سالن ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ مزے لے کر کھانے لگا۔ ایسے وقت روزی کی آنکھ کھل گئی، وہ تھوڑی دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر بولی میں کچھ بہتر محسوس کر رہی ہوں، کھانا کھانے سے اور بہتری ہوگی۔ علی نے روٹی اور سالن اسے دے دیا، وہ کھانے لگی۔ علی نے پانی نکال کر پیا، پھر اسے پلایا۔ وہ کسی حد تک توانائی محسوس کر رہی تھی۔ علی نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا، اچانک کمزور کیسے ہو گئی تھی؟ اب میرا پرابلم کمزوری نہیں ہے، پرابلم میرا بھائی ہے، اس نے کبھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، پتہ نہیں کہاں رہ گیا ہے، اگر ٹرین میں ہے تو اسے اب تک آ جانا چاہیے تھا۔ علی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر چکا تھا۔ وہ جھنجھلا کر بولی بھائی کے لیے پریشان ہوں اور تم سو رہے ہو، آخر کتنا سوتے ہو، میں تمہیں آواز دیتی رہی تھی پھر بھی تم سوتے رہے۔ وہ آنکھیں کھول کر بولا اگر تمہارا بھائی کہیں جا کر سو رہا ہوگا تو تمہارے یاد کرنے سے یہاں نہیں آئے گا، یہ بتاؤ کیا واقعی وہ غیرت مند ہے؟ تم میرے بھائی کو غیرت کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ کیا ہمیں بے غیرت سمجھتے ہو؟ ہم غیرت مند
لوگ ہیں، پھر تو بھائی سے مایوس ہو جاؤ، وہ بہن کو میرے پہلو میں دیکھ کر گیا ہے، اس نے غیرت میں آ کر چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا دی ہوگی۔ بکواس مت کرو، وہ خودکشی نہیں کرے گا۔ کیا موت سے ڈرتا ہے؟ موت میرے بھائی سے ڈرتی ہے، تم نہیں جانتے وہ کتنا زبردست فائٹر ہے، مقابلہ پر آنے والوں کی ہڈیاں اور پسلیاں توڑ کر انہیں اپاہج بنا دیتا ہے، لیکن وہ اس ٹرین کا کیا بگاڑے جو اسے پیچھے چھوڑ کر آگے بھاگتی جا رہی ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ پیچھے رہ گیا ہے؟ جو ساتھ چلتے چلتے نظر نہ آئے وہ پیچھے رہ جاتا ہے یا بہت آگے نکل جاتا ہے؟ کیا وہ ٹرین سے آگے نکل سکتا ہے؟ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر چپ ہی رہی، سر جھکا کر سوچنے لگی، بھائی مراد کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گا، لیکن یہاں منصوبہ ناکام ہو رہا ہے۔ میں نے 25 لاکھ روپے کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھے،